مگر اٹس ناٹ ایوری ڈے دیٹ وی میک اٹ ہے، سو وی پلان آن اسٹیئنگ. ابھی جانے سے پہلے گورنر صاحب ہمیں کہہ رہے تھے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ چانسلر آف یونیورسٹیز ہیں، اب تعلیمی معیار کو بڑھانے میں آپ کیا اقدامات لے رہے ہیں؟ تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ سب سے پہلی چیز ہم اپنی ثقافت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو اب وہ ایسی چیزیں کریں گے، ایسے اقدامات لینا چاہ رہے ہیں جدھر ہم اپنی تہذیب سے، اپنی ثقافت سے واپس جڑیں، دیٹ وی ڈونٹ موو اوے فرام اٹ. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال میرے اٹھتا ہے، آپ نے ثقافت اور تہذیب کی تو بات کی، مذہب کے حوالے سے اب آج کل جو صورتحال ہے طالبان کی، ہمارے فاٹا ریجن کی، اور جنرلی ایک بہت انریسٹ ہے پوری کنٹری کے اندر، اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گی. میں سوال اس لیے اٹھا رہی ہوں، آئی وانٹ ٹو کلیریفائی کہ ابھی چند دن پہلے میں نے ایک شو کیا تھا طالبان ایٹ دا گیٹ کے اوپر، اور مجھے جنرلی لگتا تھا کہ ایک عام آدمی جو ہے ایوری بڈی از اپوز ٹو دا طالبان اینڈ ٹو ایکسٹریمزم، بٹ ویری آنیسٹلی ٹیلنگ یو، جتنے لوگوں سے میں نے بات کی، اور میں نے بہت لوگوں سے بات کی، عام لوگوں سے، اندر سے ایوری بڈی از پرو ریلیجن، ایوری بڈی از پرو اسلامائزیشن، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہم اپنی ایڈمنسٹریشن کو دیکھتے ہیں ہوز فائٹنگ اگینسٹ ایکسٹریمزم، مگر ایک عام آدمی کچھ اور چاہتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ آپ سڑکوں پہ جائیں، جہاں مرضی جائیں، کوئی اس طرح کا انتہا پسند سوچ پنجاب میں تو نہیں ہے. اب مجھے نہیں پتا کہاں کوئی اور پھرتا رہے، لیکن ٹھیک ہے، کئی لوگ کسی لوگوں کا مذہبی ذہن ہے تو اچھی بات ہے، اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ دوسروں پہ طالبانائزیشن کی کوشش کریں. تو انفیکٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمیونیکیشنز کی وجہ سے، اور یہ سارے جو ہر گھر میں کیبل ہے، اس کی وجہ سے کافی لوگوں کا دماغ بدل چکا ہے. لوگ چاہتے ہیں بہتر زندگی چاہتے ہیں، لوگ اچھی زندگی چاہتے ہیں، اور کوئی میرا خیال ہے آپ دیکھیں الیکشنز میں دیکھیں کون سی مذہبی پارٹی نے کہیں کچھ حاصل کیا، کہیں بھی نہیں. ایبسلیوٹلی. اور آپ نے کمیونیکیشنز کے حوالے سے بات کی، اب آئی نو ماشاء اللہ یو آلسو اون 2 اخبار اون کرتے ہیں، الیکٹرانک چینلز، آپ ٹی وی چینلز اون کرتے ہیں. اب اس حوالے سے جو ایک فریڈم آف دا پریس، فریڈم آف دا میڈیا جو ہے، ابھی تک تو بہت اسے پازیٹیو تصور کیا گیا ہے، اینڈ ان فیکٹ ہے ہماری قوم کو بڑی شدید ضرورت تھی اس کی، ٹو بی انفارمڈ سو ٹو سے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آئی تھنک دیر مائٹ بی سم نیگیٹو ایسپیکٹس ایز ویل. Do you think I'm right, or can you shed some light on that? I think we're a little too over-informed. Okay. I think there are 31 news channels. جی. میں نے کسی اور ملک میں نہیں دیکھا، اور یہاں یہ آپس میں they are fighting for eyeballs, for viewership. اور اس دوران انہوں نے کئی ایسی حرکتیں کی ہیں جو میں سمجھتا ہوں انہوں نے لوگوں کی پرائیویٹ لائفز میں، اور انہوں نے جس طرح کے غلط قسم کی حرکتیں کی ہیں، یہ سیلف سینسرشپ جو ہے یہاں تو ہمارے کمیونیکیشنز یا ہمارے چینلز میں ہے ہی نہیں. تو پچھلے دنوں میں مجھے یاد ہے کسی ایک چینل نے کسی نجی فنکشن میں کوئی بندہ ڈانس کر رہا تھا، اس کا ویڈیو کلپ لے کے لگانا شروع کر دیا. یہ کون سی فریڈم آف، یعنی جس بندے کے آپ ذاتی فریڈم، دیٹ مینز اگر میں اپنے کسی بچی کی شادی میں ڈانس کر رہا ہوں، یا کسی محفل میں ہنس رہا ہوں یا مذاق کر رہا ہوں، کوئی کیمرہ لے کے یا ویڈیو لے کے پیچھے ریکارڈ کرے، تو کیا یہ کوئی اچھی بات ہے؟ تو یہ نہیں، ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں جو میں سمجھتا ہوں بہت ہی افسوسناک اور شرمناک ہے. اور دیکھیں فریڈم آف میڈیا ڈزنٹ مین کہ فریڈم آف انڈیویجول کی بھی آپ دھجیاں اڑا دیں. تو یہ دس فائٹنگ فار آئی بالز جو ہے نا، سم آف اٹ از ویری ڈسٹرکٹیو فرینکلی. مجھے یاد ہے پچھلے دنوں میں یہ بیٹھے ہوتے تھے لال مسجد کا، جب یہ سارا واقعہ ہوا کہ جی بیٹھے ہوئے ایک ٹیلی ویژن کامنٹیٹر فون پہ، وہ وہاں مولوی سے بھی بات کر رہا ہے اور یہاں وہ منسٹر سے بھی بات کر رہا ہے. یعنی کس دنیا کے ملک میں ایک ٹی وی اینکر کو یہ اختیارات ہیں کہ وہ اتنے اس سارے ایشو میں وہ بنا ہوا ہے ثالث بیچ میں. تو ہمارے یعنی unless our own media does self censorship اور behaves in a responsible way، تو یہ تو بڑی ڈسٹرکٹیو بات ہے. لیکن جو بھی ہے اس کے ریزلٹس یہ ہیں کہ ہر چیز کھل گئی ہے. میں سمجھتا ہوں اکاؤنٹیبلٹی بھی تو بڑھ گئی ہے، بڑھ گئی، ہر جگہ بڑھ گئی. اور ٹھیک ہے، اس میں میں آپ کو نیگیٹو باتیں بھی بتا رہا ہوں. بالکل. پازیٹیو بات یہ ہے کہ اب ہر بندہ جو ہے اس کو قومی مسئلے، مسائل، ایشوز سب کے بارے میں انفارمیشن ہے. پچھلے دن میرا ڈرائیور مجھے گاڑی میں لے کے جا رہا تھا تو وہ شروع ہو گیا کہ جی یہ فلانے جج اور جوڈیشری اور یہ سیکشن آف دی کانسٹیٹیوشن. No, but you see that's enlightenment. میں کہا چپ Might be annoying for you, I agree, but میں کہا چلو غلام حسین گاڑی چلا. that's what I'm saying, it's irritating. تو بھی اب لیگل ایکسپرٹ بن گیا.
ہے بات آف دس کہ وہ جب بم بلاسٹ وغیرہ ہوئے ہیں تو they've shown a little too much of the sensationalize کرنا شروع کر دیا ہے. Absolutely. And I think that it must have been terrible for the victims' families and people. That I feel was a bit overstepping. اینڈ ابھی گورنر صاحب نے بات کی اباؤٹ کہ پرسنل لائف کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں. اگین ایز آئی انٹروڈیوس ایز ویل, میں نے آپ کو شروع میں بھی آپ کی شکر گزار تھی کہ یو آر اوور ہیئر بیکاز اٹس این ایبسولوٹ پلیزر. آئی نو یور کیمرا شائی. ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دیٹ؟ One is just used to it. We've had so many intrusions for so many years that you just get used to it. Really? I think yes. I think we became. Even if I'm criticized in the media, one doesn't take it personally. میں تو کچھ نہیں, میں تو کہتا ہوں کہ say what you like about me, just spell the name right. Love it, knock yourselves out. And Governor Saab, اب President پرویز مشرف نے جو ویمنس پروٹیکشن بل جو لائے, اس کے باوجود ہم نے پھر بھی پاکستان کے کئی علاقوں میں, اور پنجاب سے میاں چنو لے لیں, حفظ آباد لے لیں, ایسے کچھ ہم لوگوں نے واقعے سنے which were really heart breaking and بہت افسوسناک تھے. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, ایک گورنر کی حیثیت سے خواتین کو امپاور کرنے کے لیے, انہیں کسی بھی قسم کی ایکسپلائٹیشن سے محفوظ رکھنے کے لیے کوئی پلانس, پروجیکٹس یا کوئی اقدامات لینے کا آپ نے سوچا ہے؟ دیکھیں, ایک تو ہوتے ہیں تنظیمی باتیں, لیکن میں نے کوشش کی تھی جب میں گورنر بننے کے خیال ہفتے 10 دن بعد میں گیا تھا مختار مائی کے پاس. جی اچھا. جہاں ان کے دور دراز علاقے میں جہاں وہ رہتی ہیں, اور میں اس لیے گیا کہ میں ایک پیغام دینا چاہتا تھا. اور میں گیا اور میں نے کہا کہ میں ایک بہادر عورت کو سلام کرنے آیا ہوں, خراج تحسین پیش کرنے آیا ہوں. اور میں اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے گیا, اور میں نے وہاں بھرے ہوئے جلسے میں ہزاروں لوگ تھے, میں نے مختار مائی کو کہا کہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھو تاکہ تمہاری طرح بھی دلیر عورت بنے بڑی ہو کے. تو اس سے میں نے ایک میسیج دیا کہ میری بھی بیٹی ہے اور یہ عورت کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور اس نے اپنی آواز بلند کی ہے. تو ویمنز امپاورمنٹ, دس از پارٹ آف ویمنز امپاورمنٹ. ایک پچھلے دنوں میں ایک ریپ بھی ہوا تھا, وہاں بھی میں گیا تھا اور میں اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے گیا. سٹیٹس تو کہتے ہیں ہر 10 سیکنڈ ادھر ریپ ہو رہا ہے. But that he's being very nice, and I'll tell you he gave Mukhtara my money also. He personally gave her money. She wanted to start a girls' college. And I'm going to start it for her. And he's going I made the arrangement. School تو انہیں سیٹ اپ کیا ہوا ہے نا. میں کالج بھی کالج نا 800 بچوں کا اسکول ہے, but they have nowhere to go for college. Now they're coming to metric. تو انہوں نے پیسے خود دیے اپنی جیب سے کہ آپ میں آپ کو ہیلپ کروں گا. You're absolutely right, and Governor صاحب, it is a trickle down effect. It is. اب high administration and اوپر کے لوگ اگر سمجھنا شروع کر دیں, that way it comes down. مگر that being said, ابھی آپ نے جیسے سب کے سامنے ذکر کیا, بیٹی کے سر پہ ہاتھ بھی رکھوایا. ایک کامن جو پرابلم ہے وہ, ڈونٹ ہیٹ می, مرد حضرات کی مینٹالٹی میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے, ایٹ لیسٹ ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں. میں نے اس لیے آپ کو کہا ہے کہ میں اس لیے اپنی بیٹی لے کے گیا, بالکل بیٹی سے زیادہ تو نہیں نا کسی کے. اور جب یہ ریپ ہوا میں اپنی بیٹی کو بھی لے کے گیا, اور میں نے وہاں کہا, میں کہ یہ کسی غریب کی بیٹی ہے, میری بھی ایک بیٹی ہے, تو یہ ظلم ہوا اس بیچارے کے ساتھ. تو یہ بھی میسیج دے رہا تھا. وہ مرد جو سمجھتے ہیں کہ their own women are not should be set aside from this. تو the message, پیغام جو میں دے رہا تھا کہ میرے گھر میں بھی عورتیں, میری بھی بچی ہے. نو ہپوکریسی بیسکلی, اور ہپوکریسی نہیں ہے. تو میں جس طرح میں اس کے عزت کا یعنی میں تحفظ کرنا چاہتا ہوں, اس طرح یہ بھی بیچارہ غریب آدمی, یہ اس کے بھی یہی خواہشات ہوں گے. تو یہ ایک میسیج ہے, اور یہ اگر لوگوں کا دماغ بدلنا ہے تو دس از ون وے آف چینجنگ their mind. They don't دیکھیں, میں اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کے گیا وہاں, اور انہوں نے کہا یہ پہلی دفعہ ایک تو کوئی بڑے عہدیدار آیا یہاں, اور دوسری بات ہے کہ کوئی اپنی خود بیوی اور بچوں کو بھی لے کے آیا, بچیوں کو لے کے آیا. کیونکہ میں یہ میسیج دینا چاہتا تھا, پیغام دینا چاہتا تھا کہ میری بھی بیٹی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بھی اتنا ہی بڑا مسئلہ ہے جتنا ان لوگوں کے لیے بھی ہے. باقی جہاں تک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی جس کی آپ بات کر رہی ہیں, یہ تو خیر ایک میچو پرابلم ہماری سوسائٹی میں ہے. the definition of masculinity, it's ridiculous. ایک یہی ہے نا بیسکلی کہ جتنا امپاور کر سکتے ہو, جتنا اپنے آپ کو ایگزرٹ کر سکتے ہو, اینڈ آلویز انفارچونیٹلی ہمیشہ خواتین کے ساتھ ناانصافی کے اوپر یہ رزلٹ کرتی ہے. دیکھیں جہاں تک پریزیڈنٹ نے کیا ہے, دیکھیں کسی نے اگر اچھا کام کیا ہے, ون شوڈ اکنالج اٹ. ایبسلیوٹلی. تو اس نے جتنی عورتوں کو اسمبلیوں میں لایا, لوکل باڈی الیکشنز میں, یہ سب ان کی وجہ سے آئے ہیں. اینڈ آئی تھنک اٹس سم تھنگ ویری پازیٹیو. جب کوئی حکومت آتی ہے تو پچھلی حکومت کی ہر چیز بری لگتی ہے ان کو, لیکن یہ ایک اچھی بات تھی. اور
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماضی میں there was liberal atmosphere everywhere. یہ جو I mean female presenters like yourself, you can come and you can talk your mind and you can feel confident. مجھے ضیاء الحق کا زمانہ یاد تھا کہ دوپٹہ سر پہ پہنے بغیر اور آنکھیں نیچے کرے بغیر اور حجاب پہنے بغیر کوئی عورت کہیں ڈرتی تھی کہیں جانے سے. تو if a young lady like you is on national television, you're talking confidently, this is female empowerment. یہ میسج جو ہے یہ میسج ہزاروں گھروں میں جا رہا ہے اور وہاں بھی چھوٹی بچیاں بیٹھی ہوں گی یا لڑکیاں بیٹھی ہوں گی who are saying why can't we be like Meher also. Inshallah, you can aspire to be. It's going to be hard, but okay, no, that's true. But the thing is, اچھا اب لیڈرشپ کے حوالے سے بہت کرٹیسزم آتا ہے کہ ایک لیڈرشپ کا معیار مسلسل ہمیں گرتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیشہ آل اوور دا ورلڈ. میں پاکستان کی بس بات نہیں کروں گی, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جب بڑے ریولوشنری ٹائمز ہوتے ہیں نا, جس طرح پہلے تھے, جب انقلابی وقت ہوتا ہے تو انقلابی اوپر آتے ہیں. ریولوشنری ٹائمز میں یو پروڈیوس گریٹ فگرز. ہسٹری پروڈیوسز پولیٹیشنز ڈونٹ پروڈیوس ہسٹری. Absolutely. So these are different times. یہ اس وقت لوگ گورننس چاہتے ہیں, اقتصادی ترقی چاہتے تھے. پہلے تو لوگ آزادی چاہتے تھے. تو جب آزادی کا کوئی نعرہ مارتا ہے تو وہ اس کے ایک اور سوچ ہوتی ہے. جو بندہ گڈ گورننس اور اکنامکس کی بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ مختلف قسم کا آدمی ہوتا ہے. تو ٹوڈے جو آپ کو سیاسی بونے نظر آ رہے ہیں وہ اپنے وقت کے مطابق دے آر پولیٹیشنز. اگر اس ملک میں انقلاب آیا, اس ملک میں کوئی جنگ ہوئی, اس ملک میں تباہی آئے, تو پھر ایسے لوگ اوپر آئیں گے جو دے ول بی ایون لارجر دین لائف. تو یو شوڈ تھینک یور لکی اسٹارز. شکر کرو کہ اس وقت سارے سیاسی بونے نظر آ رہے ہیں. نہیں شکر الحمدللہ. اور اسی اچھی دعا کے ساتھ وقت ہوا چلا ایک اور بریک کا. اسٹے ود اس, وی گونا بی رائٹ بیک.